بس یہ بھی رہنے ابھی رہنے سر یہ پیپلز پارٹی جو لانگ مارچ کر رہی ہے میں دو باتیں کر دی تو پھر آپ ٹھیک ہے تیار ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو نیب نے اس ملک میں اداروں کی تباہی بچائی ہے اور جس طرح لوگوں کی جانوں سے کھیلا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کی ہیں، ان کی حد تک کی ہے، ان کے کاروبار کو تباہ کیا ہے، معیشت کو تباہ کیا ہے، اس کی کوئی مثال شاید دنیا کی تاریخ میں نہ ہو. بریگیڈیئر اسد منیر صاحب جو ایک فوجی افسر بھی تھے اور خود نیب میں بھی رہے تھے، انہوں نے مارچ 2019 میں خودکشی کر لی تھی جب ان کو نیب کے ایک کیس میں ملوث کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس حد تک سے، اس بےعزتی سے، اس نیب کے ٹارچر سے میں اپنی جان ختم کرنا بہتر سمجھتا ہوں. یہ مارچ 2019 کی بات ہے. کل اسلام آباد کے نیب کورٹ میں ان کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ خارج کر دیا گیا کہ اس مقدمے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جعلی مقدمہ بنایا گیا، اور یہ صرف جو افراد اس مقدمے کے اندر ملوث تھے ان کو دبانے کے لیے، ان کی حد تک عزت کرنے کے لیے مقدمہ بنایا گیا. تو میں نیب چیئرمین سے سوال کروں گا کہ یہ وہی مقدمے ہیں جن کی اپروول آپ نے دی تھی، تو آپ کو کوئی شرم ہے؟ آپ کوئی دو لفظ ہمدردی کے بریگیڈیئر اسد منیر کے خاندان سے کر سکتے ہیں کہ میں نے کیس غلط بنایا؟ اور میں نیب چیئرمین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک دن یہ کھڑے ہو کر ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا. جو آپ اس ملک میں جو آپ نے کیا ہے 4 سال میں، جو اس ملک کے اندر تباہی مچائی ہے، جو اس ملک کے اندر کرپشن کی ہے، جو اس ملک میں جعلی مقدمے بنائے ہیں، جو جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، ان کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. بریگیڈیئر اسد منیر کے خاندان کو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ میں کوئی بھی سپریم کورٹ کے جج آپ رہے ہیں، قانون آپ جانتے ہیں، ہمیں آپ سے توقع ہے کہ بریگیڈیئر اسد منیر کے خاندان سے، ان کی یاد سے کم 2 الفاظ تو کہہ دیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ ایسی کوئی الفاظ آئیں گے، کیونکہ جو یہ الفاظ ادا کرے گا اس کو بہت سے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ یہاں جتنے مقدمے ہیں سب جعلی مقدمے بنے ہوئے ہیں. یہ صرف سیاست کھیلنے کے لیے ہیں، یہ صرف کسی کی آواز کو دبانے کے لیے ہیں، یہ صرف سیاسی وفاداریاں بدلنے کے کیس ہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن آج آپ اقتدار کے زوم میں ہیں، کل آپ کو عوام کو جواب دینا پڑے گا ان باتوں کا. یہ بات مت بھولیں. بہت سے عامر اس ملک میں آئے، بہت سی بڑی بڑی باتیں کرنے والے آئے جو اقتدار کے زوم میں رہے، لیکن آخر عوام اور حق اور سچ کی آواز کے سامنے ان کو جواب دینا پڑا. تو یہ تماشے جو نیب کے ہیں، یہ ہم نے 22 سال سے ہم بھگت رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب نئی حکومت آئی، سب سے پہلے اس نیب کی امیونٹی وڈرا کی جائے گی، اور جن لوگوں نے نیب کے اندر ظلم کیا ہے ان کو پاکستان کے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور نیب کو ختم کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جس نے آج سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھیلا اور عوام کو اور اس ملک کو مشکلات میں ڈالا ہے. جناب، یہ آپ چیئرمین نیب کو جواب دینے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا جس نے پاکستان کے 3 دریا بیچے اس نے کسی کو جواب دیا؟ جس نے پاکستان کو 2 لاکھ کرنے کی بنیاد رکھی اس نے کسی کو جواب دیا؟ جس نے پاکستان کو 2 لاکھ کیا اس نے جواب دیا؟ یا سیاچین بیچا اس نے جواب دیا؟ کارگل سانحہ ہوا وہ اس نے جواب دیا؟ وہ تو آپ نہیں ہے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم ان معاملات کے حقائق تو عوام کے سامنے رکھ دیں، ٹروتھ کمیشن بنا دیں، تاکہ
اگر ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے کم از کم حقائق تو ملک کے اندر موجود ہوں, تاریخ تو مسخ نہ ہو کہ اس ملک کو نقصان پہنچانے والے کون لوگ تھے اور انہوں نے کیا کیا کیا. ایک سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کر رہی ہے جی, اور اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کی طرف جا رہی ہے. چودھری شجاعت صاحب سے نون لیگ کی جو ملاقات تھی اس کے بعد یہ کہا گیا تھا ہماری بہت اچھی ملاقات رہی ہے, مگر حکومت کا کہنا یہ ہے کہ کل عمران خان نے وہاں جا کر اپوزیشن کی ساری تحریک کو پنچر کر دیا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اپوزیشن کی تحریک جو عدم اعتماد کی یہ عوام کا دباؤ ہے, یہ کاف لیگ پر قائم نہیں ہے. تو شجاعت صاحب کی اور پریزلائی صاحب کی سب ملاقاتیں اچھی رہتی ہیں, جس سے بھی ملتے ہیں ملاقات اچھی رہتی ہے, لیکن آج یہ فیصلہ کاف لیگ نے اور شجاعت صاحب نے اور پریزلائی صاحب نے کرنا ہے کہ کیا وہ اقتدار کے ساتھ رہیں گے یا عوام کے ساتھ رہیں گے, کیونکہ عدم اعتماد ان کے بغیر بھی ہو جائے گا. 5 سیٹوں سے کی کوئی بات نہیں ہے, یہاں تو اس سے بہت زیادہ نمبر موجود ہیں, اس لیے یہ فیصلے ان کے اپنے ہیں, ہم ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. ہمارا تو کام تھا دعوت دینا, ہم نے دعوت دے دی ہے. اچھا شاہد صاحب, آپ کا بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے چودھری برادران کے ساتھ, ان کے ساتھ رہے ہیں, تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ چودھری برادران سب کو آسرا دے کے رکھتے ہیں یا نہیں؟ ایک چیز. دوسری یہ کہ پرائم منسٹر نے ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا ہے, اس کا فیوچر کیا ہوگا اگر آپ کی گورنمنٹ آئے تو اس کو کیا آپ کنٹینیو کریں گے اور کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں شجاعت صاحب میرے بزرگ ہیں, ہماری پرانی دوستی بھی ہے, پریزلائی صاحب کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہے. میں ان دونوں کا احترام کرتا ہوں, لیکن ان کی سیاست سے میرا اتفاق نہیں ہے, کیونکہ سیاست وہ ہونی چاہیے جس سے ملک کے عوام کا فائدہ ہو. اگر آپ اقتدار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اقتدار کی ہی توقع میں ہیں, تو پھر شاید سیاست عوام کے لیے نہیں بلکہ ذاتی مفاد بن جاتی ہے. اس لیے یہ فیصلے ان کے ہیں, جو فیصلہ وہ کریں. تو دوسرا بھی کیا بات؟ ایمنسٹی. جی, ایمنسٹی اسکیم جو ہے, ایمنسٹی اسکیم میں یہ ماشاءاللہ پہلی حکومت ہے جو یہ دعوے کر کے آئی تھی کہ ہم احتساب کریں گے. تو ایمنسٹی اسکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے چوری کی ہے اس پہ سوال نہیں ہوگا. تو یہ 3 پہلے بھی ایمنسٹی دے چکے ہیں, یہ شاید چوتھی ایمنسٹی ہے, بلکہ دنیا کی تاریخ کی پہلی اوپن ہینڈڈ ایمنسٹی جو ہے وہ اس حکومت نے دی ہے. تو ایمنسٹی سے ملک نہیں چلتے. یہ کہنے سے کہ آپ نے جو غلط کام کیا ہے میں اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں, اس سے ملک کے معاملات نہیں چلتے. اچھا شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا بھی یا نہیں, یا صرف عوام ہے تو وہی لال بتی کے پیچھے ہی دیکھتے رہیں گے؟ دوسرا یہ فرمائیے گا. نہیں, لال نہیں, آپ ہری بتی کے پیچھے لگے ہیں, انشاءاللہ آ جائے گا, آ جائے گا, فکر نہیں کریں. یہ فرمائیے گا کہ کیا پرویز الہی کو نون لیگ کنفیوژن کا شکار کیوں؟ ایک لیڈر کہتا ہے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی آفر کی گئی ہے, دوسرا کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہر ایک کی رائے ہو سکتی ہے, آپ سوال کرتے ہیں ہم جواب دے دیتے ہیں, لیکن 7 ممبران ایم پی ایز پہ مبنی جماعت 165 ممبران پر حاوی نہیں ہو سکتی, یہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ سیاست ہے تو پھر بہرحال پرانی سیاست میں اگر ہم جا رہے ہیں تو یہ سیاست کبھی کامیاب نہیں ہوئی, نہ اس دفعہ کامیاب ہو سکتی ہے. آج میں سب سے بڑا نعرہ مہنگائی تھا, اور مہنگائی کو آپ لوگ بہت زور دیتے رہے 3-4 سالوں میں, مہنگائی بڑھ گئی, مہنگائی. کل عمران خان صاحب نے پرسوں آ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے پیٹرول بھی سستا کر دیا اور دیگر سہولیات بھی دی, اور مزید جو اعلانات آنے والے ہیں حکومت کی طرف سے. تو اب آپ کے جو مہنگائی والے دعوے ہیں اس میں کتنا کم؟ جی, میں صرف یہ چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ آ کر عوام کو بتا دیں کہ جو اقدامات کا اعلان ان کے وزیر اعظم نے کیا ہے اس سے ملک کے اندر مہنگائی ختم ہوگی. تو میں بات سننے کو تیار ہوں, کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے یہ ایک پینک کا نتیجہ ہے. اس سے ملک کے اندر مہنگائی بھی بڑھے گی, ملک کی معیشت بھی کمزور ہوگی, قرضے بھی آپ کو مزید لینے پڑیں گے. تو یہ مکمل طور پر ایک گھبراہٹ کا نتیجہ ہے جس کا اثر اور جس کا نقصان بھی پاکستان کے عوام کا ہی ہوگا. اچھا سر, یہ بتائیے گا وزیر اعظم صاحب روس گئے تھے, دورہ کر کے آئے ہیں اور کافی زیادہ کامیاب اسے قرار دیا جا رہا ہے, آپ اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ پاکستان کے ہر لیڈر کا بیرونی دورہ کامیاب ہی ہوتا ہے, آج تک کوئی ناکام ہوا نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کو فائدہ کیا ہوا ہے ان دوروں سے. تحریک عدم اعتماد مارچ میں آ جائے گی, جی رواں مہینے میں تحریک عدم اعتماد, سال بھی لکھ دیں آگے, جی بار 2022 میں انشاءاللہ. اچھا شاید صاحب لاسٹ جی, آپ نے کہا تھا کہ یہ جو پیکیج دیا ہے پرائم منسٹر نے یا حکومت نے, یہ آنے والی حکومت کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ہے. آپ کو کیوں پریشانی ہے, آپ آ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے پریشانی, مجھے ملک کی پریشانی رہتی ہے, مجھے کوئی اقتدار کا شوق نہیں ہے. آج ایک جماعت ہے جو اقتدار کی بات نہیں کرتی اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, لیکن ہم ملک کے مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں
اور مسائل کا حل صرف ایک نئے الیکشن کے اندر ہے. اس لیے یہ جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں نہ یہ حقیقت پر مبنی ہے نہ یہ کسی منطق پر ہیں. یہ صرف چند ووٹ حاصل کرنے کا نتیجہ کی کوشش ہے اور وہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوتی. شکریہ جی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.